अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद शमाल अहमद हाशमी। आज की मैं आपको एक जो सबसे बड़ी जो खबर देने जा रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दी है। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उन्होंने आज अफ़गानिस्तान के कुछ इलाकों में एयर स्ट्राइक्स की हैं। पाकिस्तान का दावा ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर वो दहशतगर्द छुपे हुए हैं जिनका ताल्लुक कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से और ISIS के ठिकाने वहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला करवाने के अंदर जो शामिल थे और जिन्होंने तरलाई इमाम बारगाह में भी हमला किया था। पाकिस्तानी वजारत इतलात और नशरियात है, उनका मौक़िफ़ ये है, उनकी जो पोस्ट जारी हुई उन्होंने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान पर जो हमला किया गया है इसके मुहर्रिकात असल में ये हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान तरलाई इमाम बारगाह इस्लामाबाद दहशतगर्द बम धमाके में भी इन्वॉल्व था। और इसके साथ साथ आज जो बन्नू में KPK में जो अफ़गान तालिबान हैं उन्होंने एक व्हीकल लेकर आए जिसमें दहशतगर्दी का एक उनका इरादा था। उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन था। वो एक्सप्लोजन वो इनोसेंट लोगों के ऊपर जो है वो करना चाहते थे धमाका, लेकिन पाकिस्तान मिलिट्री ने जब उनको इंटरसेप्ट किया तो वहाँ पे उनके दरमियान एक फायरिंग छिड़ गई, जिसके तबादले में 5 जो दहशतगर्द थे उन्हें पाकिस्तानी मिलिट्री ने, पाकिस्तानी आर्मी ने मौके पे जहन्नुम वासिल कर दिया, उनको जहन्नुम वासिल किया गया। लेकिन इसके साथ साथ इस झड़प में पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो थे शहजादा गुलफराज जो थे वो इसमें शहीद हो गए। और साथ साथ एक सिपाही जो है करामत शाह, उसने भी जाम शहादत नोश किया। ये जो वाक़या था, जिस तरह से अफ़गानिस्तान एक इंडियन प्रॉक्सी वार लड़ रहा है और इंडिया के कहने पे पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है। पहले उन्होंने ये तरलाई इमाम बारगाह में हमला किया इस्लामाबाद में, वहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए, 170 ज़ख्मी हुए थे। और आज बन्नू में एक लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज को शहीद कर दिया गया, एक सिपाही करामत शाह और एक और पाकिस्तानी आर्मी का एक जवान शहीद हुआ। अफगानिस्तान की इस बुज़दिलाना जो कार्रवाई अफगानिस्तान ने की है, इसके बाद पाकिस्तान ने ये किया कि पाकिस्तान ने होशमंदी से, हमेशा की तरह पाकिस्तान आर्मी ने एक होशमंदी का मुजाहरा किया और अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो पाकिस्तानी ISPR है, ISPR की पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने फितना अल खवारिज जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर अब बेस्ड हैं, जिसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान बैंड भी कहा जाता है, कल अदम है बैंड तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उसको फितना अल खवारिज का नाम दिया गया है। उसके ऊपर जब इंटेलिजेंस बेस्ड स्ट्राइक की गई तो तकरीबन 17 दहशतगर्द जो थे वो मौके पे मारे गए और इसमें दौलत इस्लामिया खरासान से वाबस्ता शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया गया है ISPR ने, और उसके अंदर 17 दहशतगर्द मौके पे मारे गए। जबकि अफ़गानिस्तान की जो वजारत इतलात और नशरियात है, उनका मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान ने जो हमला किया है वो बेगुनाह लोगों पे और रेजिडेंशियल एरिया पे हमला किया है, जिसके अंदर बेगुनाह लोग मारे गए हैं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ISPR का मौक़िफ़ बड़ी शिद्दत से क्लियर है और हम भी इसी बात की तस्दीक करेंगे। जो ऑपरेशन किया गया है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, वहाँ पे दहशतगर्द मुकीम थे। बन्नू हमले के अंदर अफ़गानिस्तान के लोग नेशनल थे, वो भी इसमें हमले में इन्वॉल्व थे। जो बन्नू पर जो हमला किया गया, जिसमें अफ़गान बेस्ड जो नेशनल थे, जो दहशतगर्द थे, उन लोगों का इरादा ये था कि जो उनकी बारूद से भरी हुई गाड़ी है वो मासूम लोगों के ऊपर जाके उसका एक्सप्लोजन किया जाए। लेकिन जब पाकिस्तानी जो आर्मी के मिलिट्री के जो लोग थे उन्होंने उनको इंटरसेप्ट किया, उन्हें रोका, तो दोनों तरफ से जो है एक फायरिंग शुरू हो गई। शदीद फायरिंग के बाद उन 5 दहशतगर्दों को मौके पे जहन्नुम वासिल कर दिया गया। लेकिन इस फायरिंग के नतीजे में, जो कि बहुत शदीद थी, वहाँ पे एक कर्नल जो थे, लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज, वो मौके पे शहीद हो गए, साथ एक सिपाही करामत शाह और एक आर्मी पर्सनल शहीद हुआ। उसके बाद पाकिस्तान मिलिट्री ने एक एयर बेस्ड ऑपरेशन किया अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान का जो सूबा है वहाँ पे नंगरहार और पख्तीका के इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक्स की गई। 17 दहशतगर्द मौके पर मारे गए और
تقریباً جو باقی ہمارے پاس ذرائع ہیں جن سے ہم نے اپنے طور پہ تصدیق کی، 17 دہشت گرد موقع پہ مارے گئے، 6 جو دہشت گرد ہیں وہ مسنگ ہیں، وہ ابھی تک جو ہیں وہ نہیں ملے۔ اس کے بعد افغانستان کی طرف سے جواب آتا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ مناسب وقت پر اس کا رد عمل دے گا۔ پاکستان کی طرف سے بار بار کہا گیا، اب بھی کہا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ امن میں یقین رکھتا ہے اور افغانستان کو بھی دوحہ ایگریمنٹ کی پاسداری کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، آپ کے علم میں شاید نہ ہو اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوحہ ایگریمنٹ وہ ہے جو 2020 میں کیا گیا تھا قطر میں۔ اس کے مطابق وہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا امریکہ کے ساتھ، اس کے مطابق کہا گیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف نہیں استعمال کی جائے گی۔ افغانستان کو بار بار وارن کیا گیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے، کہ آپ اپنی زمین کو ہمارے خلاف استعمال مت کروائیں یا نہ ہونے دیں، لیکن افغانستان شروع سے ہی جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ افغانستان کا مسئلہ کیا ہے، وہ کیوں پاکستان کے خلاف ہے اور کیوں اس طرح بار بار انڈیا کے کہنے پہ پاکستان کے اوپر حملے کرتا ہے۔ جیسے ترلائی امام بارگاہ میں ایک حملہ کیا، دوسرا بنو میں جو آج ہوا، تو پھر اتوار کی رات جو تھی، اتوار کی یا ہفتے کی رات اور اتوار کی صبح آپ کہہ لیں، تب پاکستان نے ایئر بیسڈ آپریشن کر کے افغانستان میں دہشت گردوں کے نشانوں کو ٹھکانہ بنایا، جنہوں نے پاک فوج کے کرنل گلفراز شہزادہ گلفراز کو شہید کیا تھا، کرامت شاہ کو شہید کیا تھا۔ ترلائی امام بارگاہ میں جو بے گناہ لوگ مارے گئے، ان کا تاثر دینے کی یہ کوشش کی گئی تھی افغانستان کی طرف سے کہ پاکستان میں جو پاکستان کے اندر ایک فرقہ وارانہ جو ہے شدت پسندی کو فروغ دیا جائے۔ لیکن جب افغانستان اس میں ناکام ہو گیا تو اس نے ایک بزدلانہ کارروائی کر کے یہ جو ہے بنو میں ایک کرنل کو شہید کر دیا۔ لیکن بہرحال میں پاک فوج کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی شہادت پہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پاک فوج کے فوجیوں کو، کہ انہوں نے دشمن کو اس کے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیا، کیونکہ یہ جو ساری لڑائی ہے یہ افغانستان کر رہا ہے بھارت کے کہنے پہ۔ اچھا جی، تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کے خلاف کیوں ہے اور پاکستان سے افغانستان کو مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں، جب سے پاکستان مارچ وجود میں آیا 14 اگست 1947 کو، افغانستان کا کلیم یہ رہا ہے جو علاقے پشاور سے لے کے جس میں چون بارڈر تک آتے ہیں اور بہت سے علاقے، افغانستان شروع سے کہتا آیا ہے کہ یہ علاقے پاکستان کے نہیں ہیں، یہ علاقے افغانستان کے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب اورنگزیب وغیرہ کی حکومت تھی تو یہ جو علاقے تھے یہ پاکستان میں شامل نہیں تھے، لیکن جب مہاراجہ رنجیت سنگھ جن کا تعلق لاہور سے تھا، جب انہوں نے اپنی ایکسٹینشن کی تو انہوں نے یہ علاقے پشاور والے، چمن بارڈر والے، یہ پٹھانوں سے چھین لیے، کیونکہ افغانستان کے جو پٹھان تھے وہ ان علاقوں میں آیا کرتے تھے۔ پنجاب سے مال، ڈھور ڈنگر، جانور اور بہت ساری قیمتی چیزیں آ کے یہاں سے لے جایا کرتے تھے، لیکن پنجاب کے لوگوں کی پالیسی یہ تھی کہ وہ ان سے جنگ و جدل میں یقین نہیں کرتے تھے۔ جب افغانی لٹیرے یہاں پہ آتے تھے تو وہ انہیں اپنا مال دے کے ان سے اپنی جان چھڑواتے تھے۔ اور لیکن جب مہاراجہ رنجیت سنگھ آیا، مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سب سے پہلے یہ کیا، کوئٹہ کو، چمن کو، یہ جتنے سارے علاقے ہیں یہ سارے اس اپنی حکومت کے اندر شامل کر لیے، جو کہ اس کا علاقہ بنتا تھا لاہور اور یہ وہ اور آگے علاقے۔ جب افغانی دوبارہ سے لوٹ مار کرنے کے لیے آئے تو انہیں سخت ریزسٹنس ملی، کیونکہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے وہاں پہ قلعے تعمیر کروا لیے تھے، فوجیں وہاں پہ مقرر کی ہوئی تھیں، اور جب افغانی آتے تھے تو اوپر سے، کیونکہ تب بندوقیں جو تھیں وہ نیا ایک کلچر شروع ہوا تھا تو افغانیوں کے پاس وہ نہ تھیں، لیکن مہاراجہ رنجیت سنگھ کے جو سپاہی تھے ان کے پاس وہ بندوقیں تھیں، تو لہٰذا اوپر سے جب فائرنگ کی جاتی تھی تو اس میں افغانی جو دہشت گرد تھے وہ یہاں سے فرار ہو گئے۔ جب پاکستان، اور اس کے بعد یہ ہوا، مہاراجہ رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد جو برٹن میں جو حکومت تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی، جو کہ تاج برطانیہ کے انڈر تھی، انہوں نے یہ سارے علاقے اپنے زیر انتظام لے لیے۔ جب پاکستان بنتا ہے تو افغانستان نے مطالبہ کیا کہ جی یہ علاقے تو پاکستان کے پاس نہیں جانے چاہیے، کیونکہ ان پہ تو ہماری حکومت تھی یا ہماری ملکیت تھے۔ تو انگریزوں نے یہ کیا، انگریز بہادر جاتے جاتے
وہاں پہ ڈیورنڈ لائن ایک بنا دی گئی جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ڈسپیوٹڈ باؤنڈری ہے، 2250 کلومیٹر کی یہ باؤنڈری ہے، اس کو ڈیورنڈ لائن کا نام دیا گیا اور کہا گیا جی کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے، فی الحال یہ متنازع ہے۔ لیکن بعد میں جب بھی مسئلہ ہوا افغانستان بار بار کوشش کرتا رہا یہ علاقے وہ لے، اور ابھی بھی جب اکتوبر میں جب افغانستان کے جو وزیر تھے، وزیر خارجہ، جب وہ بھارت گئے تو ان کا موقف بھی یہی تھا کہ یہ ان کا وہ موقف تھا جو کہ ایک بالکل اندر کی بات تھی کہ وہ پاکستان پہ یہ علاقے واپس لینا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے اوپر تب سٹرائکس بھی کروا دیں، جس میں پاکستان نے انہیں جب بھرپور جواب دیا تو افغان فوجی، افغان دہشت گرد اپنی وردیاں بھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو یہ وجہ ہے کہ افغانستان شروع سے ہی پاکستان سے نفرت اس لیے کرتا ہے کہ جو سارا علاقہ جو ہمارا بنتا ہے بارڈر تک، یہ جو اس میں آتا ہے ایجنسیاں آ جاتی ہیں، یہ والی چمن بارڈر ہے، چمن کا علاقہ ہے، کوئٹہ کا علاقہ ہے، پشین ہے، ان سب پہ افغانستان اپنا کلیم کرتا ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت جو افغانستان نے پاکستان کے اوپر پنو میں جو حملہ کیا تھا اس کا جواب پاکستان آرمی نے ایک بھرپور انداز میں دیا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ آئندہ پاکستان کی طرف میلی نگاہ سے بھی نہ دیکھنا۔ اور اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے اندر تقریباً 17 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ لیکن میرا ایک سوال یہ ہے، میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ جس طرح سے پاکستان نے حملہ کیا ہے افغانستان کے اوپر اور وہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، تو پاکستان انڈیا پہ کیوں حملہ نہیں کرتا؟ کیونکہ انڈیا بھی تو بار بار ہمارے ملک میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ میری اسٹیبلشمنٹ سے، پاکستان آرمی سے گزارش یہ ہے کہ انڈیا میں بھی گھس کے ایک جو ہے وہ ایک ٹارگیٹڈ ایئر سٹرائکس کی جائیں اور انہیں بتایا جائے کہ اگر وہ دہشت گردی کریں گے تو ہم انہیں بھی بھرپور ایک جواب دیں گے۔ اور لیکن اس حملے کی وجہ سے پاکستان کا امیج جو ہے وہ بلند ہوا ہے، اور پاکستان نے پوری دنیا کی عالمی میڈیا سے، پوری دنیا میں عالمی برادری سے درخواست کی ہے کہ افغانستان کو چاہیے کہ وہ اپنی سرزمین ہمارے خلاف، کہ پاکستان کے خلاف ناپاک عزائم میں استعمال نہ ہونے دے اور نہ کروائے۔ اور دنیا میں جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کو پاکستان آرمی نے ایک سالڈ پیغام دیا ہے کہ اگر تم نے پاکستان کی طرف دوبارہ رخ کیا تو ہم تمہیں مٹا کے رکھ دیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔